السلام علیکم. کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے بھائی تمہارے بڑے علماء دین جو ہیں تمہارے واقف ہیں, تمہارے دوست ہیں, تو ذرا فلاں چیز پہ استخارہ کرا دیں. تو میں ان کو کہا اچھا میں کسی سے پتہ کرتا ہوں, لیکن وہ بضد تھے اور وہ ان کو میں نے جب کہا کہ میں نے کہا آپ خود بھی استخارہ کر سکتے ہیں. تو فرق یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ استخارہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور بڑی چھوٹی سی دعا ہے استخارہ کی, وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں, اور آپ وہ لے لیں اور آپ وہ پڑھ لیں. تو 2 نفلی نماز ہے اس کے اوپر. جب پھر تیسرے دن آئے اور وہ کہنے لگے, انہوں نے خواب بھی دیکھ لیا تھا, وہ کہنے لگے کہ جی میں نے پانی دیکھا ہے تو اور دریا جا رہا ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. سارے مجھے بتا رہے ہیں کہ پانی دیکھنا جو ہے نا یہ تو بڑی اچھی خوشائند بات ہے, تو اس کا مطلب استخارہ صحیح ہو گیا. ان کی بات سن کر, اور وہ بڑے معقول انسان ہیں, پڑھے لکھے انسان ہیں, ان کی بات سن کر مجھے یہ لگا کہ ہمارے ملک میں بہت کم لوگ ہیں جن کو استخارے کے اصل معنی پتہ ہے اور جن کو خواب کی تعبیر دینا آتی ہو. خواب کی تعبیر تو ہر آدمی دے ہی نہیں سکتا, جو مرضی ہو جائے. اس میں بڑی یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیز عطا کی ہو وہ آپ کو اور مجھے آرام سے نہیں آتی, اس کے لیے تحقیق کرنی پڑتی ہے, جستجو کرنی پڑتی ہے, علم حاصل کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ کیا آج کی دنیا میں استخارہ ہے, اور استخارہ ہوتا کیا ہے, کیونکہ اس میں 2 قسم کی آراء موجود ہے. اور پھر خواب کی تدابیر جو ہیں یا تدبیر جو ہے یہ وہ کیسے نکالی جاتی ہے, یا کس طرح اس کے وہ ٹچنگ پوائنٹس ہیں جب میں لیا جاتا ہے کہ میرے خواب کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے جناب علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مولانا راغب نعیمی ہمارے دوست بھی ہیں, جناب علامہ حسین اکبر, اور جناب آصف حمید, جن سے ہم لڑائیاں بھی کرتے رہتے ہیں بٹ ہمارے دوست بھی ہیں اور اسکالر بھی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے خواب استخارہ ایک طریقہ ہے, 2 طریقے ہیں, کئی طریقے ہیں؟ دیکھیے طریقہ جو ہے ہر چیز کا میں سمجھتا ہوں دین میں متعین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتی ہے. آپ نے استخارے کی ٹرم کو ہمیں انٹروڈیوس کروایا ہے اور آپ ہی نے اس کا طریقہ بتلایا ہے. استخارے کا مختصر مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا یا رہنمائی کو طلب کرنا, اس کے علم, اس کے فضل, اس کی قدرت کے لحاظ سے اسے رہنمائی کرنا, طلب کرنا, اس لیے کہ ہر چیز کے انجام کار سے وہ واقف ہے کہ ہماری زندگی میں کسی چیز سے کیا امپیکٹ کریٹ ہوں گے. اب یہاں پہ ایک چھوٹا میں بتاؤں گا. بنیادی طور پہ بات ہے اس کا تعلق حلال و حرام کے چناؤ سے یا ان چیزوں کے ساتھ نہیں, ہے شریعت بلیک اینڈ وائٹ کے طور پہ کلیئر کر دی گئی ہیں. اس کا تعلق ان مباحات کے ساتھ ہے جن کے اندر میں نے ڈیسیژن اگر لینا ہے یا نہیں لینا, دونوں صورتوں میں مباحات کے دائرے میں ہوں. مثال ایک پرپوزل آتا ہے یا کوئی کاروبار کرنا ہے یا سفر پہ جانا ہے, اس کے بارے میں تو استخارہ ہوگا, لیکن نمازیں 5 ہیں ان کو 4 کرنے کے بارے میں استخارہ یہ نہیں ہوگا. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے تو اکیلی ہی رہے گی, اس کے بارے میں استخارہ نہیں ہوگا. یہ تو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے اپنا, وہ تو کفر ہے. کفر ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں. حلال و حرام اور کفر کے معاملات میں نہیں ہوتا. رہنمائی حاصل کرنے کے بارے میں کہ کئی مرتبہ ایک ہی سفر میں آپ کو خیر بھی مل جاتی ہے, اسی سفر میں آپ کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. ایک ہی شادی کے اندر آپ کو اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے, آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ان امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی کو طلب کرنا تو اس کا طریقہ جس طرح آپ نے بات کہی ہے. لیکن استخارے کا لوگ 2 قسم کے مطلب لیتے ہیں. ایک مثلا میں نے دیکھا ہے کہ مسلک والے وہ کہتے ہیں کہ جی استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جناب میں بس یہ کام کرنے لگا ہوں اور آپ ہماری رہنمائی فرما دیں اور اس کو بہتر فرما دیں. دوسرا کہتا ہے نہیں, آپ اس پہ سوالیہ نشان ہے اور آپ اس پہ رہنمائی مانگ رہے ہیں. میں اس سے پہلے ایک اور بات کہتا ہوں کہ استخارہ اس وقت بندہ کرے جب وہ ان تمام کیپیبلٹی سے عاجز آ گیا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے, وہ اپنے شعور کو استعمال کرے, وہ ادراک کرے, وہ چیزوں کو انالیسس کرے اور اس کے بعد اپنے لیے اچھے اور برے کو تلاش کرے. جب ایک آدمی جس کے پاس یہ تمام خصوصیات ودیت ہیں وہ ان کو استعمال کر چکا, اب اس کے بعد بھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا, پھر وہ اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرے اور اللہ سے خیر طلب کرے, خیر چاہے. اب جہاں تک بات رہی اس سوال کے حوالے سے جو آپ نے فرمائی ہے, اس میں بات یہ ہے کہ جہاں پہ آ کے اس کی اپنی سوچ ختم ہو جائے گی, اس نے اپنا معاملہ جب اللہ کے سپرد کر دیا. ہمارے جو شیخ الحدیث صاحب ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگ کے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اے پروردگار, جہاں پہ تیری طرف سے رہنمائی ہوگی میرا دل اسی پہ جمنا شروع ہو جائے گا.
جو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا میرا دل اس طرف مائل نہیں ہوگا, اور جو میرے لیے اچھا ہوگا اس طرف میرا دل لگنا شروع ہو جائے گا اور میں اسی ہی کو اختیار کرنا شروع کر دوں گا. ہمارے جو بزرگ ہیں وہ یہی بات فرماتے ہیں اور اسی قسم کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم ایسے دیا کرتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن کریم کی آیات کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی جہاں کہیں بھی آپ کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں فیصلہ کرنے کے بارے میں, آپ اللہ سے مشورہ کیجئے, بات اللہ کے اوپر والدہ سے ساری عمر کروایا میں نے تو استخارہ, تو ٹھیک ہے, ساری عمر کروایا, ہر بات پہ کروایا کہ میں نے یہ چینل جوائن کرنا ہے, یہ چھوڑنا ہے, یہ فیصلہ مجھے پرابلم ہے. کاموں میں کروانا چاہیے. اچھائی کے کاموں میں دیکھیے بات یہ ہے جہاں تک شادی پہ کرایا تھا. اچھا کرائیں. جہاں تک بات ہے استخارہ کرنے کے حوالے سے, سوری میں آن اے سیریس نوٹ 2 جگہ میری شادی اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ استخارے کا رزلٹ نہیں اچھا تھا. ٹھیک ہے, آن اے ویری سیریس نوٹ. بالکل صحیح ہے. دیکھیے استخارہ خود کریں یا کسی سے کروائیں, اب اس میں بہتر یہ کسی سے کیسے کروائیں مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آیا. میں اس پہ آؤں گا, میں نہیں میں بتاتا ہوں, ایک منٹ. میں نے آپ کی بات کو بات چلانے لگا ہوں آپ کی, میں آپ کو آتا ہوں اس کے اوپر واپس. ہم یعنی اگلے سوال پہ اس کے اوپر آتے ہیں کہ کسی سے مراد, میں بتاتا ہوں کنسرن بندوں کرانا چاہیے. نو میں سوری میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر جیسے آن لائن استخارے ہو رہے ہوتے ہیں وہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ غلط ہے. ٹھیک, استخارے کا یہ مسنون طریقہ نہیں ہے, یہ غلط نہیں, ثابت نہیں ہے طریقہ. حضرت آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں ہے کہ الاستشارۃ خیر من الاستخارہ. سب سے پہلے تو مشورے کو اہمیت دی گئی ہے کہ جس کام کے بارے میں آپ متحیر ہیں, پریشان ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کام کے جو ماہرین ہیں, متخصصین ہیں, ان سے مشورہ کیجئے کہ ہم اس سلسلے میں کیا کرنا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے اور پریشان ہیں کہ میں کیا ڈیسیجن لوں, تو پھر مرحلہ آئے گا استخارے کا. اور استخارے میں وہی جس طرح کہ فرمایا گیا کہ طالب خیر ہے, خدا سے رہنمائی لینی ہے. اب اس کے لیے جو کون یہ استخارہ کرے کون نہ کرے, وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہر ایک انسان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ استخارہ کر سکتا ہے, خدا سے مشورہ لے سکتا ہے. البتہ اس کے طریقے مختلف کیے گئے. ہاں ایک وقت یہ ہے کہ ایک آدمی استخارہ طلب کرنا, جو مسنون طریقہ بیان کیا گیا وہ نہیں جانتا, اس سے وہ آگاہ نہیں ہے, تو پھر تو وہ کسی سے کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے استخارہ دیکھ لیجیے. لیکن استخارہ وہی ہوگا کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے. یہ نہیں ہے کہ جناب میں نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا. اس میں آپ نے ایک کام کو کرنا چاہتے ہیں اور راستہ متعین نہیں ہو پا رہا, تو اس میں رہنمائی لیں گے. اب اس میں صورتحال جو اس کے طریقے مختلف بیان کیے گئے. قرآن کریم سے بھی استخارہ کا طریقہ موجود ہے, تسبیح سے بھی طریقہ موجود ہے, نماز پڑھ کے بھی موجود ہے, اور خود ہمارے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے بھی ایک خاص طریقہ استخارے کا, جسے استخارہ سجادیہ کہا جاتا ہے, وہ موجود ہے. اور پھر اس علم میں بھی جتنے لوگ ماہر ہیں, کچھ تو استخارے کے بعد اس کے مستقبل میں ہونے والے مثبت یا منفی جو حالات و واقعات درپیش آ سکتے ہیں, اس تک کی باریکیوں کو بتا دیتے ہیں کہ اگر یہ منع آیا ہے تو اس میں یہ خرابیاں آئیں گی, اور اگر صحیح ہے تو اس میں یہ خوبیاں ہیں. بساؤ کا صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن خداوند متعال جو ہے وہ کئی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ان تمام معاملات کو سامنے رکھ کے جو فیصلہ ہونا ہے وہ اس وقت ہوگا جب آپ متحیر. یہ بتائیے گا آپ لوگ کے یہ تو ہم نے مان لیا کہ استخارہ ہوتا ہے, 2 نفلی نماز ہے, اس پہ آپ دعا پڑھتے ہیں استخارے کی. کیا یہ نفل جو ہیں یہ نوافل وطر سے پہلے پڑھنے ہیں وطر کے بعد پڑھنے ہیں؟ دیکھیے تو آپ نے وطر کا معاملہ تو ہے تہجد کے ساتھ زیادہ پسندیدہ اور مستحب ہے, تو عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, 2 نفل پڑھیں. اصل میں بات استخارے کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان استخارے کی دعا میں یہ سرٹیفائی کرتا ہے, اعلان کرتا ہے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں, علم اس کے پاس ہے, میرے پاس کوئی قدرت نہیں, قدرت اس کے پاس ہے. اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو یہ میں کام کرنے چلا ہوں, اگر یہ خیر ہے تو اس کو میرے لیے بابرکت کر دے, میرے لیے طے فرما دے, اگر شر ہے دنیا اور آخرت اور معاش کے لحاظ سے تو اس کو الگ کر دے میرے سے, اور اس پورے معاملے میں خیر برآمد کر دے. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم کسی بھی جائز کام کے لیے اگر ہمیں ایک راستہ بھی نظر آ رہا تب اس کے لیے بھی استخارہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں, ایک چینل کو آپ نے جوائن کرنا ہے, ایک دوسرے کو کرنا ہے, تو کس کے لیے استخارہ کروں. آپ ایک جائز کام کے لیے چلے ہیں, آپ دعائے استخارہ پڑھیں. اور تبھی یہ جو حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھایا ہے استخارہ جیسے قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی ہیں. اور اس کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کی جو قرآن کی صورتیں آپ دیکھیں, ہم نماز میں پڑھتے ہیں, کتنی فریکوینٹلی پڑھتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے, استخارے کا بھی اتنا ہی فریکوینٹ استعمال ہونا چاہیے.
آپ گھر سے نکلیں یا اللہ میں گھر سے نکل رہا ہوں, میرے لیے خیر فرما دیں, مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہونے والا, میری کوئی قدرت, تیری قدرت ہے. یہ تو ہماری ایکنالجمنٹ ہے, اور یہ ایکنالجمنٹ ہمارے اندر ہمارے ایمان کو گہرا کرے گی, اور نمبر 2 اس کے نتائج کچھ بھی ہوں گے, ہمیں اللہ پر توکل مزید نصیب ہوگا, اور نتائج جو ہے وہ ہم سمجھیں گے اللہ نے ہمارے لیے خیر ہی کیا یہ والا. تعبیریں کیسے دیتے ہیں ہم پھر دیکھیں خواب آیا ایک؟ دیکھیں میں آپ بات کو بتاتا ہوں. بات ہے کہ علم تعبیر جو ہے جس کا جیسے آپ نے جیسا ذکر کیا ہے, سیدنا یوسف علیہ السلام کو خواب آیا, تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اس کی تعبیر سے پہچان لیا ان کی خواب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منصب نبوت بھی عطا کرے گا اور ان کو بزرگی بھی عطا کرے گا. پھر جب آپ جیل خانے میں گئے تو آپ نے 2 قیدیوں کا تعبیر کی, تو آپ نے ان کی خواب سنائی, تو آپ نے ان کی بھی تعبیر کر لی کہ ایک قیدی کو پھانسی ہو جائے گی اور ایک قیدی جو بادشاہ کا ساقی بن جائے گا. اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر ہی بہت ہی چیزوں کی مختلف علامتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر یہ خواب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح انٹرپریٹ کیا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے خوابوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقایا طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بات پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا خواب آیا ہے. اب ان کے بارے میں جو علامتیں جو سمبلز جو ہیں آپ نے بتائے ہیں کہ یہ چیز اس چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے, تو ہم اس کو جب کوئی بندہ دیکھتا تو ہم اس کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا اس کیفیت کے اندر کوئی بندہ آیا یا یہ چیز نظر آئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں. اس کے بعد لیٹر آن جو ہوتی ہے باقی انسان کا قرآن جیت کے ساتھ وابستگی, احادیث کے ساتھ وابستگی, حالات حاضرہ کے اوپر غور و فکر, مشاہدے کی صلاحیت, ان چیزیں مزید جو ہیں ان کے اندر جو ہے نا صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں ان تعبیروں کو جاننے کی جن تعبیروں کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں آیا. تو یہ رفتہ رفتہ ایکسرسائز کے ذریعے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی کو طلب کرنے کے ذریعے ان چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن وہ تعبیریں جو ہیں قطعی اور اٹل ہوتی ہیں جو کتاب و سنت میں وعدے کر دی گئی ہیں. ہاں کبھی کبھار ایسا بھی ضرور ہوتا ہے کہ حالات کے بالکل برعکس ہو جانے کے ساتھ وہ علامتیں جو ہے نا ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا وہ جو معبر ہوتا ہے جسے علم تعبیر ہوتا ہے وہ خواب دیکھنے والے سے ان کو استفسار کرتا ہے کہ آپ کو یہ خواب آیا تو آپ نے کیا فیلنگ آپ کے اندر انڈیوس ہوئی, آپ نے کیا فیل کیا. تو اس موقع کے اوپر کئی مرتبہ انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ مزید جو ہے نا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے, تو یہ تجربے کے ساتھ باتیں بڑھتی ہیں. دیکھیے جو خواب کا آنا ہے یہ ایک فطری عمل ہے, اور اس فطری عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی 40ویں جز قرار دیا ہے. یعنی جو انبیاء کو خواب آتے رہے ہیں وہ جو رات کو دیکھا کرتے تھے صبح وہ ویسے ہی ہو جایا کرتے تھے جو آپ اپنی خواب میں دیکھا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب کی ویلیڈیٹی ہے, اس کی حقیقت ہے, اور کسی کو کسی بھی قسم کا خواب آ رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہے. جہاں تک تعبیر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ ہے اس کے حوالے سے معبر کا بہت قابل اور علم التعبیر رویہ سے واقفیت بہت ضروری ہے. اس ضمن میں ابن سیرین علیہ رحمہ ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں, ان کی کتاب تعبیر رویہ بہت مشہور ہے اور کئی دفعہ میں نے اس کو دیکھا ہے. تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ اتنا گہرا علم ہے کہ ایک عام آدمی اگر کہے کہ میں تعبیر رویہ کو جانتا ہوں سمجھتا ہوں تو ہم اس کی بات یقین نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ایک ہی خواب دیکھنے کی کیفیات کے بدلنے کے ساتھ اس کا معنی بدل جاتا ہے. اچھا وقت کے ساتھ بھی بدلتا ہے؟ وقت کے ساتھ بھی بدلتا ہے. اور پھر ایسا خواب جو کہ صبح کے وقت دیکھا جائے, صبح صادق کے وقت دیکھا جائے, اس کا ڈیفرنٹ ہے, اور عام دوپہر کے ٹائم پہ دیکھا وہ عام طور پہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا ہے, اور اس کو جسٹ ایز گرانٹیڈ لے لیا جاتا ہے, اس کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت تفسیر نہیں بیان کی جاتی. لیکن ایسا خواب جو رات کے وقت میں اور بڑی پرسکون کیفیت کے اندر دیکھا ہو تو اس کو بیان کرنے والے مختلف اعتبار سے اس کی مختلف تعبیریں نکالتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کھیت کھلیان کو دیکھا جا رہا ہے, اب کھیت کھلیان سبز بھی دیکھا جا سکتا ہے اور جلتا ہوا بھی دیکھا جا سکتا ہے, اب دونوں کے معنی ڈیفرنٹ ہوں گے. پانی دیکھا ہے, پانی چڑھتا ہوا دیکھا ہے, اس کا معنی کچھ اور ہوگا. پانی کو اترتا ہوا دیکھا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا. بیماری کا بھی اسی طرح کی کیفیات ہیں, موت کی کیفیات بھی ہیں. بسا اوقات ایک آدمی کو مرا ہوا دیکھا جاتا ہے, اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے گی. یعنی ہر ایک کی تعبیر الگ الگ ہے, کیفیات کے بدلنے کے ساتھ بھی وہ تعبیر بدلتی رہتی ہے. آتے ہیں ہم تعبیروں کے اوپر. میرے مہمان ہمارے ساتھ ہی ہیں, خواب کی تعبیر کیسی ہوتی ہے پوچھیں گے ان سے ایک بریک کے بعد. ٹیک بریک. ویلکم بیک. علامہ صاحب آپ تعبیر دیکھتے ہوئے کیا سوچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو خواب کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں. خواب میں نظر آنے والی مختلف چیزوں کی بھی کیفیات اور اس کی تعبیر مختلف ہے.
انبیاء کے خواب جو ہیں وہ تو وہی کی ایک قسم ہوتی ہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہی ہیں اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب اس کو بیان کیا تو یہ نہیں کہا کہ بابا خواب و خیال ہو سکتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کو جو امر ہوا ہے نا بھائی، انہوں نے کیسے صحیح تعبیر نہیں دینی تھی، یعنی نہیں بات ہوئی کہ یعنی اس کی تعبیر کو چیلنج نہیں کیا گیا، کہ قطعی تھا کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے میں اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں، مجھے آپ صبر کرنے والے سے پاؤ گے. تو لہٰذا وہی میں جو حکم دیا جا رہا ہے نبی کو، جو خواب بتایا جا رہی ہے وہ حکم کا درجہ ہے. حکم کا درجہ رکھتا ہے. اور یعنی اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے حکم کا درجہ کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، چھری گلے پہ رکھ دیتی ہوں. خواب تھا حقیقت میں، لیکن خواب کو یعنی بتا دیا گیا کہ وہی کی ایک قسم ہے. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کے خوابوں کا معاملہ جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں اگر انبیاء کی زیارت ہوتی ہے اور خاص طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کی زیارت ہوتی ہے تو وہ عین حقیقت ہوتا ہے، وہ جھوٹا خواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مسلمات میں سے. ائمہ بیت اللہ کیسے آ گئے؟ بیت اللہ نہیں کہہ رہا، ائمہ اہل بیت ائمہ اہل بیت. چلیں اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہر شکل بنا سکتا ہے لیکن نبی اور امام کے رسول نہیں بن سکتا، اور فرشتہ جو ہے وہ ہر شکل میں آ سکتا ہے لیکن کافر امام میں آج پہلی باری سن رہا ہوں. ویسے نبی کریم کا میں نے سنا تھا، یہی بات ہے، سننے کا موقع یہی ہے. اہل تسنن کے ہاں ایسے ہی، اہل تشیع کے ہاں. اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک اس میں کوئی شک والی گنجائش تو نہیں ہو یہودی سکتی. یہ بھی سوچتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں بھی نہیں آ سکتا. دیکھو انہوں نے پہلے کہا کہ انبیاء کا تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا. تمام انبیاء کی بات آ رہی ہے نا. تو بات یہ ہے. دوسری بات اس کے بعد مرحلہ آتا ہے غیر معصوم کا. اس میں ہم اچھے خواب بھی دیکھتے ہیں، برے خواب بھی دیکھتے ہیں، صحیح بھی دیکھتے ہیں، غلط بھی دیکھتے ہیں. جس طرح ابھی وقت کی بات ہو رہی تھی، اوقات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور پھر خواب کے دیکھنے کی کیفیات اور طبیعت کے ساتھ بھی، مقام کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. اور پھر اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی بات نہیں ہے. فرعون نے بھی خواب دیکھا تھا، ایک واقعہ مجھے بتانا ہے یہاں پہ، دونوں کی تعبیریں مختلف آئی تھی. بڑا چھوٹا سا واقعہ بتانا ہے. ایک میں نے خواب دیکھا کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینے پہلے. وہ مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا بہت زیادہ. تو میں نے 2-4 لوگوں سے، دوستوں سے پوچھا. اس کا میں نے آصف صاحب سے بھی پوچھا. آصف صاحب نے کہا جی میں تو تعبیر نہیں دے سکتا، تو میں عاقف صاحب سے پوچھتا ہوں. اور پھر انہوں نے مجھے یعنی پورا دن مانگا، اور شام کو مغرب کے ٹائم کے بعد میں ان کا بڑا ویٹ کرتا رہا. پھر انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے معذرت کر لی ہے، اس خواب کی تعبیر نہیں دے سکتا. میں نے ابتسام صاحب کو فون کیا، پھر ان سے میں نے لیا. وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ نے ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ آپ میرے خواب کی تعبیر نہیں دے سکتے تھے؟ سب سے پہلے وجہ تو آپ کا خواب تھا. اچھا، بڑی مہربانی ہے آپ کی. انہیں اعتراض ہے کہ بعد میں انتقام نہ لے آپ کا، بعد میں اس میں پروگرام بھی ہو سکتا تھا. اچھا، کہ بوڑھی طبیعت لیکن سر دیکھیے میں اس میں عرض کروں کہ ہے نا کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، نبوت میں کچھ باقی نہیں رہ گیا سوائے مبشرات کے. تو پوچھا گیا کہ مبشرات کیا ہے، تو فرمایا رویا صادقہ، سچے خواب. خوابوں کا معاملہ مبشر بھائی ایسا ہے کہ ایک خواب میں دیکھتا ہوں اور ایک آپ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سیم بھی ہو لیکن ہماری اپنے انوائرمنٹ کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن مختلف ہوگی. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ایک ہم کسی اپنے روحانی معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک نسخہ آپ کو دیتا ہے، ایک نسخہ مجھے دیتا ہے، وہ میرے مطابق دے گا، وہ آپ کے مطابق دے گا. تو ایک تو خواب کی تعبیر صرف انتہائی معبر سے لی جائے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ آج بھی کوئی موجود ہے تو ضرور. دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کی بنیاد پر ہم حتمی کوئی فیصلہ کرنے، کوئی حتمی قانون بنا آپ لیں. ایک ڈائریکشن دیتے ہیں نا. نہیں، ایک ڈائریکشن ہے، ایک ہمیں ایک ہنٹ مل گیا، اس کو ہم ایک ہنٹ کے لیول تک ضرور رکھیں. آپ نے کہا میں قاصر ہوں، پھر عاقف صاحب کا بھی آپ نے کہا کہ انہوں نے معذرت کر لی. سر اس لیے کہ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے یا جو اس کے اوپر علم ہونا چاہیے، جیسے کہ انہوں نے فرمایا نا کہ کتاب ایک بزرگ کی کتاب ہے، تو ایک اس کے لیے اسپیسیفک علم ہے. جیسے فتویٰ میں نہیں دے سکتا، فتویٰ میں نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی اس پہ اب سارے اگری کریں گے کہ خواب کی جو بازار میں لوگ بیٹھے ہوئے تعبیریں بتانے والے ان سے بچا جائے. دیکھیں ٹیلی فون پہ بچنا چاہیے، بداری لوگوں سے بچنا چاہیے. ٹیلی فون پہ استخارہ بھی مناسب نہیں ہے. اسی طرح یہ جو فون کریں اور تعبیر لے لیں، یہ سب وہ ذریعہ ہے. اور اس بنیاد پر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کتنے بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ جو لال مسجد والا واقعہ ہوا، اس میں بھی پیچھے معلوم ایسا پڑا تھا کہ جناب وہاں بھی کچھ خوابوں کا عمل دخل ہے، اور اس بنیاد پر ایک فیصلہ ہوا اور جو بھی آپ کے سامنے آیا پورا ایک خون خرابہ ہوا.
تو یہ خوابوں کو ان کی حیثیت پر رکھے، ان کی بنیاد پر آپ پورا آگے لائے عمل طے کریں، میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہے وہ اب میں نے استخارہ کیا ایک، یا کسی نے بھی کوئی کیا، فرض کریں کاروباری زندگی کے حوالے سے کیا، میں آسان کر رہا ہوں، فوکس کر رہا ہوں اس کو، آپ کوئی بھی خواب آیا وہ اس کی تعبیر کیسے تلاش کریں؟ دیکھیں میں چھوٹی بات آتا ہوں آپ کو، اس میں خواب جو ہوتے ہیں نا کئی مرتبہ ایسے بھی نہیں ہوتے کہ سارے خواب کمپلیکس نہیں ہوتے. مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کو پہلی تو بات ہے خواب کے ساتھ سارا مشروط نہیں، ضروری نہیں کہ خواب بھی ہے. آپ کا دلی رجحان ہو گیا، قلبی رجحان ہو گیا، شرح صدر ہو گیا، آپ نے وہ کام کر لیا تو یہ بھی استخارے کا مقصود پورا ہو گیا. لیکن چونکہ خواب کی ایک اپنی حیثیت ہے کہ اس کے ذریعے یعنی آپ کو کوئی ہنٹ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی رہنمائی مل سکتی ہے. اگر آپ کو یا تو خواب آ گیا جو کمپلیکس نہیں ہے، مثال دینا اگر آپ تجارت کا کوئی دیکھتے ہیں کہ آپ نے ریل اسٹیٹ کی تجارت کرنی ہے، آپ نے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہیں، تو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ یار اس کاروبار میں میرے لیے نفع ہوگا. یا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ مال آپ کے ہاتھ کوئی چور لے گیا آپ سے یا ڈاکو لے گیا، ایک سمپل خوابیں بھی ہوتی ہیں، ساری خوابیں کمپلیکس نہیں ہوتی ان کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہو. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس خواب نے جو آپ نے دیکھا اس کی انٹرپریٹیشن میں پھر ایک ابہام پیدا کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی میں ریکمینڈ کرتا ہوں اس کے اندر آپ دوبارہ استخارہ کر لیں، یعنی جس اس کمپلیکس سچویشن میں نہ رہیں، آپ معلق نہ رہیں. پوچھیں کس استخارے کو ایک منٹ خواب کے ساتھ نہ کریں. دیکھیے سب سے پہلے تو انسان کے لیے اس کا اپنا دل ہے. استخارے کے نتیجے میں جو وہ خواب دیکھ رہا ہے اس کے نتیجے میں اس کا دل کسی ایک طرف مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور عمومی طور پہ اللہ وہ اس طرف آ جائے گا. اللہ بہت اس کے لیے جب تردد ہو 3 دفعہ 7 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، زیادہ کر لیں آپ. آپ اس سے پوچھئے جس کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. وہ اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ استخارے کو خواب کے ساتھ مخلوط نہیں کرنا چاہیے. خواب ایک الگ چیز ہے، استخارہ ایک الگ چیز ہے. استخارہ جو ہے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ آپ پریشان حال ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، آپ استخارہ کرتے ہیں، قرآن سے کرتے ہیں، تسبیح سے کرتے ہیں، دوسرے جو طریقے موسنون ذکر کی اس سے کرتے ہیں. اب اس میں آپ کو ایک حکم ملتا ہے کہ کر لو، ایک ہوتا ہے نہ کرو. اب پھر اس میں استخاروں کی مختلف قسمیں بیان کی گئی کہ ایک وقت یہ ہے کہ استخارہ آیا کام کرو، کیا اس پہ عمل کرنا لازمی ہے یا نہیں. تو ان میں سے کچھ طریقے ایسے ہیں، ذات الرقا کے نام سے ایک استخارہ ہے، نماز پڑھ کے اس میں سے طریقہ کار الگ سے، اس میں کہا گیا کہ عمل کرنا ہر صورت میں لازم ہے. ایک وقت یہ کہ استخارہ رہنمائی آپ کو ملی ہے، اس وقت منع کیا گیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ میں فلاں سفر تجارت پہ جانا چاہتا ہوں، استخارہ کیجیے. آپ نے استخارہ فرمایا، کہا منع استخارہ نہ جاؤ. وہ چلا گیا، واپس آیا کہتے مجھے بہت پرافٹ ملا، بہت منفعت ملی. تو آپ نے فرمایا فلاں وقت ہی فلاں جگہ پہ تیری نماز قضا ہوئی ہے. کہا نماز تو قضا ہوئی ہے. انہوں نے بتا دیا کہ آپ کی نماز قضا ہوئی ہے. تو نتیجہ یہ ہو سکا کہ اس سے بڑا اور نقصان تمہارا کیا ہو سکتا ہے کہ مال دنیا کے مقابلے میں تم نے خدا کے ایک فریضے کو ترک کر دیا. تو استخارہ تو اس باریکی تک بھی چلا جاتا ہے کہ انسان کی رہنمائی ہو. لیکن موجود صاحب اب ایک بات عام سی بات ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ استخارے کیے جاتے ہیں. کیا خدا نہ خواستہ جن کے ہاں طلاق ہو جاتی ہے انہوں نے استخارہ نہیں کیا ہوتا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہوتا استخارہ کیا. نہیں، لیکن استخارہ کر کے اکثر ہوتے ہیں، استخارہ کروا لیا اکثر نہیں کرتے لوگ استخارہ. آپ کا یہ نا اکثر لوگ آج کل کے حالات جب دیکھ رہے ہیں آپ نہیں، ان کی بات صحیح ہے، ان کی بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے نصیب خود بناتا ہے. نہیں دیکھ آج کل کے جو حالات و واقعات ہیں، بچیاں جو ہیں وہ بغیر رشتے کے بیٹھی ہیں، لڑکے نہیں مل رہے. اگر کف ملتا ہے تو پھر استخارے میں مت جاؤ. ظاہری طور پر ایمان ہے، اس کا کردار ہے. اگر وہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں تو اس کے حکم ہے کہ فیصلہ کر لو. اگر فقیر ہے دنیا کو معیار نہیں بنایا، گناہ تو نہیں ہے استخارہ. نہیں، بالکل کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، ریکمینڈڈ ہے. نہ کرنا گناہ نہیں ہے، نہ کرنا گناہ نہیں. ہاں، کرنا باعث برکت ہے، باعث برکت ہے. دیکھیں اس بنیاد پر خدا نہ خواستہ کسی کو طلاق ہو جاتی ہے، میں مثال، تو وہ طلاق اس کے حق میں اللہ کی نگاہ میں بہتر تھی. نہیں تو آپ یہ بتائیں دنیا میں کئی طلاقیں جو ہیں ان کا الٹیمیٹلی پازیٹیو رزلٹ نکلا ہے. اب یہاں پہ ایک پرابلم زیادہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کا پازیٹیو رزلٹ نکلا نا، پوری امت کی رہنمائی ہمارا علم محدود ہے، ہم ظاہری چیزوں پر فیصلہ کرتے ہیں. ہمیں اللہ پر توکل کرنا نہیں. اس میں تینوں چیز ہوتی ہیں ایسے بھی، دین، آپ کی معیشت اور آپ کی امور کی انجام. اس کا مطلب ایک پرابلم ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ، اگر آپ لوگ اجازت دیں مجھے تو میں ایک سیریس بات کر لوں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں صحیح ہوں، اور اگر کسی کو شک ہو تو پلیز میری رہنمائی فرمائے کہ ہمارے مذہب میں ایک یا اس کی پریکٹس میں جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہت ڈی سینٹرلائز کر دیا ہم نے.
اب جیسے میں ایک موٹا حساب دے رہا ہوں کہ مسیحی لوگ اور مسلمان لوگ ان میں ایک فرق مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام بڑا ڈی سینٹرلائزڈ ہے اور کیتھولکس جو ہیں وہ سینٹرلائزڈ ہیں. کہ ایک عورت نے کہا کہ جی کیا مجھے اس چیز کی اجازت ہے کہ نہیں ہے, کوئی ایک اس نے کسی فعل کے بارے میں پوچھا تو وہ بشپ جو ہے وہ پادری کا آگے پوچھتا اینڈ میں پوپ بیٹھتا ہے, 200 کارڈنل اس ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک فیصلہ کرتے ہیں نہیں جی پوری دنیا میں ابورشن جو ہے وہ حرام ہے. اب وہ ہر کرسچن کے اوپر یا کیتھولک کرسچن کے اوپر وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا پرابلم ہو رہا ہے کہ ہر جگہ ایک لوکل فتویٰ دینے والا آ جاتا ہے اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس فتویٰ دینے والے کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. مثلا اگر آج میں داڑھی رکھتا ہوں یا میں داڑھی نہیں بھی رکھتا اور میں فتوے دینا شروع ہو جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ میرے سے امپریس ہو کے یا میری زبان سے یا شکل سے امپریس ہو کے وہ کہیں کہ جی یہ بڑے اچھے عالم ہیں اور انہوں نے ہمارے مطلب کا فتویٰ دے دیا. وہ کتنا نقصان دہ ہے ہم مسلمانوں کو, اور ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ عالم صحیح ہے کہ نہیں. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس بڑی عجیب سوالات موجود ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں حل چاہتا ہوں, میں مزید کمپلیکیشنز یا مذاق یا تمسخر نہیں اڑانا چاہتا مذہب کا. اب جو میں نے سوال کیا کہ ہر جگہ پہ ایک لوکل مفتی بیٹھ جاتا ہے اور کوئی کریڈینشل نہیں ہے اس کی. اب مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ را کا ایجنٹ ہے کہ نہیں, کیونکہ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جی قبائلی علاقوں میں مفتیوں میں یہ را کا ایجنٹ جی میرا ہے مفتیوں میں یہ را کا ایجنٹ پتہ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے کئی بارڈر کے علاقوں میں امام پریٹینڈ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ایسے افراد. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں کیسے ڈٹرمن کروں کہ ایک چھوٹی ریاض کروں اس میں. ہمارے یہاں پہ کتاب و سنت کا آج بھی مقام جو ہے نا قطعیت کے درجے کے اوپر موجود ہے, اس لیے ہمارے ڈی سینٹرلائزڈ ہونے کے باوجود آپ اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں مسلمان آج بھی پریکٹسنگ ہونے کے لحاظ سے باقی مذاہب کے مقابلے زیادہ ہیں, اس لیے کہ ہم کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں کتاب و سنت سے ایک ہو جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں جیسے ابورشن کی آپ نے بات کی, ابورشن کے بارے میں بالکل ایک رائے کلیئر حاصل ہے, تمام متفق ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مبشر صاحب اگر لائف سیونگ ہو یا اگر ایسی چیز ہو, لائف سیونگ تو ایک الگ ایشو ہے. دوسرا موضوع دوسری بات یہ ہے کہ دارالافتاء موجود ہے. ایک ہے آپ نے محلے کا مفتی ہے, فائن آپ کو تسلی جائے, لیکن دارالافتاء موجود ہے. پرابلم ایک اور ہے, مدارس موجود ہیں. اس وقت مثلا میں دیکھ رہا ہوں سویڈن میں ڈنمارک میں ہو کیا رہا ہے. فرانس میں جب ایک صاحب ہیں انہوں نے فتویٰ دے دیجیے اسکارف پہننا ضروری نہیں ہے کیونکہ انہوں نے لوکل حالات کے حساب سے وہ دیا. ایک اور کسی غیر ملک میں ایک صاحب ہے انہوں نے کہہ دیا جی اس کے بغیر تو اپنا آپ نکل ہی نہیں سکتے, وہ حرام ہے. اب دونوں کا تضاد ہو رہا ہے, اس کو کیسے اوائڈ کریں گے ہم؟ نہیں آپ چھوٹی بات ہے, آپ کا کیا حال ہے جب کوئی بات کی جاتی ہے اس کے ساتھ آرگومنٹس بھی دلائل بھی دے جاتے ہیں, ان دونوں دلائل کو ویلیویٹ کرنا چاہیے. مثال دے رہا ہوں یہ بات سمجھ, انہوں نے کہا کہ یار آپ کی لائف کو خطرہ ہے یا آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, آپ قانون کو وائلیٹ کرتا ہے. دوسرا بات کہتا ہے یار آپ وہاں رہ کیوں رہے ہیں. آپ میری بات سمجھے, گراؤنڈس ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی کئی مرتبہ گرے ایریا اتنے زیادہ نہیں ہوتے, کئی ایریا بالکل بلیک ہوتے ہیں, کئی بالکل وائٹ ہوتے ہیں, تو گرے ایریاز میں فتویٰ کا اختلاف ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیے, ایک ہیں مسلم میجورٹی ممالک اور ایک ہے مسلم مینورٹی ممالک. یورپ اور یورپ کے مابعد جتنے بھی ممالک ہیں وہاں تمام پہ مسلمان اقلیت کے اندر ہیں, اور ان تمام جو مسلمان رہنے والے ہیں ان میں اس وقت یہ تفریق بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ اعلیٰ تسنن میں سے حنبلی ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں یا حنفی ہیں یا وہ شیعہ ہیں. وہاں پہ کم و بیش جو میں محسوس کر رہا ہوں, جو آنا جانا ہے, وہاں پہ ایک نئی فقہ ایویلویٹ ہو رہی ہے, جنریٹ ہو رہی ہے, جسے ہم فقہ الاقلیات کہہ رہے ہیں. ایون میں لاسٹ ایئر ناروے میں تھا انہی دنوں میں, وہاں پہ میرے استاد صاحب ہیں, ان کے پاس میں ٹھہرا. اب وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ آپ جو بر صغیر میں رہنے والے علماء ہیں ان کے فتووں کو ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے آپ لوگ یہاں کے بدلتے ہوئے حالات, چاہے وہ موسمی تغیراتی حالات ہیں یا ممالک کے حالات ہیں, آپ ان کو توقعات ہی فرق ہے, آپ اس کو صحیح طریقے سے جج نہیں کر پاتے ہیں, آپ اس سینس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں 6 مہینے دن جو ہم یہاں پہ فیس کر رہے ہوتے ہیں.
اب جس طرح بے شک آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب آپ عشاء کی نماز جو ہیں وہ احتیاطی طور پہ پڑھ لیں، لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سورج کی سرخی ختم ہی نہیں ہونے کو آتی ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہی نہیں آتا ہے، تو ہم کس طریقے سے عشاء کی نماز کو پڑھ لیں؟ تو ہم یہاں پہ پھر جو ہمارے جتنے بھی علماء یہاں پہ اچھے ہیں وہ ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں پوپ کے حوالے سے کہ 200 کارڈینل ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اور جو قریب 3 مسلم ملک کے اندر پریکٹس ہوتی ہے اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے، یہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بیسٹ سلوشن ہے۔ دیکھیے فقہ ہے کیا چیز؟ فقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پرابلم آ رہی ہے، قرآن و سنت کے بہترین استعمال کرتے ہوئے اس پرابلم سے اپنے آپ کو سلوشن نکالنا ہے آپ نے۔ اگر آپ سلوشن نہیں نکال پائیں گے تو پھر قرآن و سنت کسی طریقے سے فائدہ مند نہیں ہو پائے گا۔ دیکھیں ہر بندے کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ فتویٰ جاری کرے، ہمارے ہاں تو خاص طور پر اجتہاد شرط، اور اجتہاد میں بھی ہر مجتہد فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، بلکہ آگے جو پریکٹس کر کے مجتہد اعظم بن جاتا ہے، تمام کو استاد ہوتا ہے، وہ فتاویٰ اپنے دلائل پیش کرتا ہے، اس کو رد کیا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے، اور پھر اپنی آراء کو قرآن و سنت کی صورت میں منوا لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب فتویٰ ہے۔ باقیوں کو نقل فتویٰ کی اجازت ہے کہ فلاں بزرگ کا یہ فتویٰ ہے، میں یہ آپ کو تک پہنچا رہا ہوں، خود اس اجتہاد کا اختیار نہیں ہے، سوائے چند کے جن کو وہ صلاحیت حاصل ہو، وہ بھی درس و تدریس اور تمام طور مدارج کو طے کرنے کے بعد۔ لہٰذا ایک تو اس وقت جو معاملہ چل نکلا ہے کہ ہر بندہ کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، فلاں فتوے، اس کا سد باب جو 2 راستوں سے ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود اس مسالک کے مدارس کے جو ذمہ داران ہیں وہ ان کو لگام ڈالیں، دوسرا اگر کچھ لوگ جو ان سے بھی سرکش ہو جاتے اور باغی ہو جاتے، حکومت کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو روکے۔ اور رہا معاملہ کہ کدھر رجوع کریں، تمام مسالک کے یہاں پر الحمدللہ علمی مراکز موجود ہیں جو معتبر ہیں، جہاں علماء اور فقہاء باقر موجود ہیں جن کی رائے کو ایک حیثیت حاصل ہے، لہٰذا انہیں اختیار، اس طرح فرمایا کہ دارالافتاء موجود ہے۔ اور اس پہ پھر دارالقضاء، ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً جس کو ہم فتویٰ کہتے ہیں، فتویٰ نہیں ہوتا، وہ قضاوت ہوتی ہے۔ فتویٰ تو حکم شرعی کو بیان کرنا ہوتا ہے، یہاں صورت حال ہوتی فلاں کافر ہے، کسی پہ کفر کا اگر آپ آرڈر جاری کر رہے ہیں، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ تو قضاوت ہے، یہ قاضی اور جج کا کام ہے۔ وہ علائم، وہ چیزیں جو کفر کا باعث بنتی ہیں، مفتی وہ بیان کر سکتا ہے۔ اب وہ کسی میں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی، یہ قاضی کا کام، مفتی کا کام نہیں ہے۔ یہاں معاملہ میں کر سکتا ہوں، قاضی بھی یار مفتی نہیں، میرا مطلب ہے کہ میرے سامنے مودی جو ہے وہ اپنا غلاظت لیتا ہے تو میں تو کہوں گا کافر ہے۔ میرا مطلب میں کیوں سے مجھے مسلمان کہتا ہی نہیں، میں کیوں نہ کہوں؟ ایک شخص مسلمان ہے، آپ جو بات کریں ہمارے اپنے مسالک کی بات کر رہا ہوں، مت کریں، مسالک کی بات میں مانتا ہوں کہ ہمیں ٹالرنس کرنا ہے۔ یار بشر بھائی یہ بات جو تھوڑی ہٹ گئی ہے، ہم تو اس ٹاپک کی بات کریں، کنٹمپریری میرا پرابلم یہ نہیں آ رہے ہیں، ایک منٹ آ رہا ہوں میں، میرے پاس ابھی میرے پاس ایک اور بھی ہے، مجھے ایک اور پرابلم ہے یہاں پہ۔ آخری 4 منٹ رہ گئے، ایکچولی میں نے اس پروگرام کو لمبا کرنا ہے اور میں اس کو ایک اگلی قسط پہ بھی لے کے چلا جاؤں گا، مجھے کوئی پرابلم اس دین کی جستجو کے لیے ہم جتنے بھی کر سکیں، پروگرام کم ہے، لیکن ویری کوئکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے جو غلط دین کو انٹرپریٹ کرے۔ سر دیکھیے، ہمیں اچھے اور برے کی کچھ تمیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت کی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بلائنڈلی چلے جاتے، نہیں ہوتی سر، میں عرض کروں سر، ہمیں اگر پرابلم ہے نا، بیماری ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، ہم مشورہ کرتے ہیں، جاتے ہیں، اچھے بھاری فیس بھی پے کر دیتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پورا کیس لکھیں، زبانی نہیں، لکھ کے حقائق پر مبنی لے کر ایک دارالافتاء میں جائیں، چلیں دیوبند میں چلے گئے، اسی کا ایک لے جا کے بریلوی دارالافتاء میں، اہل سب کو پاس لے جائیں۔ بھائی آپ نے ان تینوں سے ایک رائے لی ہے، تو طریقہ کار یہ ہو جائے کہ ایسی سچویشن جو ہے اس میں ہم فتوے کو مس یوز نہ کریں، اس کو کما حق ہو اس کے پروٹوکول کے ساتھ کریں، اور کسی عام مسجد میں جا کر نہ اس کا فتویٰ لیں۔ چھوٹی موٹی چیزوں کا تو پوچھ ہو سکتا ہے، لیکن طلاق کے مسائل ضرورت ہے، لیکن جو باقاعدہ جس کا فتویٰ کہا جاتا ہے وہ اس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ دارالافتاء موجود ہیں، اور وہ باقاعدہ خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، ہمارے معاشرے کا، باقی آپ کی جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں اس کو سمجھ رہا ہوں، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے
کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اور خاص طور پہ دینی تعلیم کی کمی عربی کی نا تعلیم ہونے کی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں اس میں نا بات یہ ہے جو جتنا ووکل ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہے. ہمیں اپنے معاشرے میں سے اس ٹرینڈ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. عالم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ووکل بہت اچھا گفتگو کرنے والا بھی. میں نے مولانا طاولہ نیف صاحب سے پڑھا, وہ ان کی آواز ہی نہیں کبھی اونچی سنی میں نے, لیکن اب میں کیا کہوں کہ اور میرے خیال میں وہ سب سے بڑے عالم تھے. تو میں عرض کرتا ہوں مقرر کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا قطعاً کہ وہ بڑا عالم بھی ہے. عالم اور چیز ہے, واعظ اور مقرر ہونا, یہ خطیب ہونا یہ اور چیز ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت اچھا خطیب ہے شاید بہت اچھا عالم بھی ہے, اور یہ غلط ہے. یہ میرا تجربہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو بہت اچھا خطیب بن رہا ہوتا ہے وہ اچھا عالم نہیں ہوتا. ہمیں معاشرے کے اندر جس طرح اچھے ڈاکٹر کی پہچان کے لیے ہم ٹائم لگاتے ہیں, اچھے انجینئر کے لیے اس طرح اچھے عالم کی پہچان بھی ہونی چاہیے. اگر ہونی چاہیے تو ہم پہنچ جائیں گے. علامہ السلام علیہ ظہیر صاحب, جناب مولانا راغب نعیمی, علامہ حسین اکبر اور آصف حمید صاحب, آپ کا شکریہ. یعنی ایک نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ استخارہ جو ہے وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, اور اگر ایسا نہ کہ اگر ہم خود کریں ورنہ کسی اور جس کے اوپر ہمیں اعتبار ہو ہم اسے ضرور کروائیں. اور خواب کی تعبیر دینا نہ میرا کام ہے نہ آپ کا کام ہے, یہ ایسے شخص سے ہمیں لینی چاہیے جو تعبیر دینے کی اہلیت رکھتا ہو. اور اس کو پلیز گوگل پہ جا کے خواب کی تعبیر مت ڈھونڈیں, کیونکہ گوگل لمیٹڈ ہے اس معاملے کے اندر. اور استخارے کو اپنے لیے رہنمائی کرنے کا ایک ذریعہ بنائیں, اور اس کو ایک دوسرے سے لڑائی کرنے کا جز جو ہے وہ مت بنائیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.